السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف، آیات مقدسہ نمبر 15 تا 18 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے توحید کا ذکر پیچھے ارشاد فرمایا اور ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی کہ اللہ رب العزت پہ غور کیجئے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ جب آسمان اور زمین کی پیدائش کی بات ہوتی ہے کہ کس نے پیدا کیا اس کو، تو یہ کفار مکہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، ضرور اللہ نے پیدا کیا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر تمام تر جو وسائل ہیں، زمین آسمان اور وسائل رزق، یہ اللہ نے پیدا کیے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے، اتنے احمق ہیں، کھر دماغ ہیں یہ، کہ یہ بات نہیں سمجھتے اور کرتے کیا ہیں؟ اللہ سے شریک بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور اس شرک کی بنیاد پر باقاعدہ ایک نظام بنا دیا، نظام ظلم اور نظام شرک۔ جس طرح نظام عبادات ہے انسانی ترقی کے لیے، سماج اور سوسائٹی میں اللہ کی پہچان کے لیے نظام عبادات ہے، نظام توحید ہے، اسی طرح ان ظالموں نے اللہ کی پہچان کو روکنے کے لیے اور دماغوں کو مارنے والا پروگرام بنا دیا، جس کو نظام شرک کہتے ہیں۔ شرک سے تو انسان کے ذہن معاف ہو جاتے ہیں، دماغ معاف ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم ہی شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور جب نظام شرک ہوگا تو پھر انفرادیت آئے گی، پھر غلامیاں آئیں گی۔ آپ سوسائٹی کو، انسانوں کو غلام بنانا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ آپ بڑے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ کے مقابلے میں انسان میں تکبر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو ظلم پیدا کر دیتا ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے، انسانی اقدار اور اخلاقیات تباہ ہو جاتے ہیں، انسانی حقوق سلب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب نظام شرک کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے بیوقوف ہیں، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، آیت مقدسہ نمبر 15 ہے۔ اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کے جو بندے ہیں ان میں سے جزءاً، جز بنا دیا، یعنی اللہ کے جو بندے ہیں ان بندوں میں سے انہوں نے شرک کیا اور جز بنا دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ احد اور اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے۔ تو اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو اولاد کی؟ تو انہوں نے جز بنا دیا، اللہ کی اولاد بنا دی۔ عیسائیوں نے یہ کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہہ دیا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور اسی طرح دیگر جو لوگ ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں ان الانسان لکفور مبین، بے شک یہ انسان، یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور جتنے منافقین، سب وہ انسان جو اس پہ غور نہیں کرتے، سب لکفور، ناشکرے ہیں، مبین، واضح، یعنی بڑے ناشکرے ہیں۔ یہ ناشکری کی حد ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتے، بلکہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اولاد کا شرک کرتے ہیں۔ اس کو شرک فی ذات کہتے ہیں، اللہ کی ذات میں شریک کرنے کو شرک فی ذات کہا جاتا ہے، جو انتہائی خطرناک پہلو ہے۔ اللہ کہتے ہیں ام اتخذ، سوالیہ انداز ہے، کیا اس نے بنا رکھے ہیں، مما، ان میں سے، یخلق، مخلوقات میں سے، بناتن، بیٹیاں، واسفاکم، اور تم کو دیے ہیں، یعنی تمہارے لیے اللہ نے چن لیے ہیں، بالبنین، بیٹے۔ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شرک فی ذات، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حیران کن بات ہے، اللہ کہتے ہیں آپ یہ بتاؤ سوالیہ انداز سے کہ اللہ تو اپنے لیے بیٹیاں بنائیں اور تمہارے لیے بیٹے بنائیں، یعنی شرک تو ویسے ہی حرام، ناجائز ہے، غلط ہے، لیکن اگر بنانے بھی تھے اللہ نے تو اپنے لیے بیٹیاں بنانی تھی، تم فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہو۔ اگر کوئی شرک ہونا بھی تھا، اللہ نے کوئی اولاد پیدا بھی کرنی تھی تو بیٹے پیدا کرتے، تو تمہارے لیے تو اللہ نے بیٹے پیدا کر لیے اور اپنے لیے بیٹیاں پیدا کی۔ حالانکہ جو اللہ کے لیے بیٹیوں کی یہ بات کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب ان کو خوشخبری آتی ہے، أَحَدُهُمْ، ان میں سے کسی ایک کو، بِمَا ضَرَبَ، جس کو بیان کیا، لِلرَّحْمَنِ، اللہ کے لیے، رحمان کے لیے، مثلاً مثال دے رہے ہیں، یعنی اللہ کے لیے کیا مثال دے رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اپنے لیے جس بیٹی کو اللہ کے لیے یہ منتخب کر رہے ہیں، جب اپنے لیے یہ سوچتے ہیں، ان پر بات آتی ہے اور ان کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ظل وجہہ مسودا، میرے عزیزو توجہ کیجئے، ان کے جو چہرے ہیں سیاہ ہو جاتے ہیں، چہرے کالے ہو جاتے ہیں، وہو کظیم، اور دل گھٹتا ہے، دل گھبراتا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوگی، اور یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے رہے۔ تو اللہ کے لیے بیٹیاں کہتے ہیں اور اپنے گھر بیٹی پیدا ہو جائے اس کو یہ اچھا ہی نہیں سمجھتے۔ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے اصل میں ان کی جو ذہنی حالت ہے، نفسیاتی تجزیہ ارشاد فرمایا ہے کہ اتنی پور اور کمزور ان کی ذہنی حالت ہے کہ جس کی انتہا نہیں، کہ جس کو اللہ کے لیے تم بیٹی قرار دیتے ہو وہ بیٹیاں اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بیٹیاں ہیں یا خواتین ہیں، ان کی تو اپنی صنفی نازک کے اعتبار سے کئی نفسیاتی پہلو ہوتے ہیں۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ پرورش کرے گا ایسی خواتین جو فی الحلیہ زیور پہنتی ہیں؟ عورتوں کی تو نفسیات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں عورتوں کی بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک کہ وہ کھیلنا پسند کرتی ہیں، زیور پسند کرتی ہیں۔ ظاہر ہے اللہ نے ان کو نازک مزاج پیدا کیا ہے، ان کے اپنے صنفی حالات ہیں، نفسیاتی حالات ہیں، اور پھر ان کی جو فکر ہے، سوچ ہوتی ہے، ذہن، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ، اور وہ جھگڑے میں
غیر مبین یعنی غیر واضح ہوتی ہیں، واضح نہیں ہوتی۔ اگر ایک عورت کی جو دماغی اور فکری صلاحیت ہے اس کا جائزہ لیں گے تو وہ گفتگو کرتے ہوئے اس کے میں اعتماد کی کمی ہوگی، اس میں دلائل کی کمی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا ان لڑکیوں کو اپنے لیے پسند کرنا تھا؟ تو یہ جو خواتین ہیں ان کے تو اپنے حالات ہیں، وہ آرائش، زیب و زینت، زیورات، ان کے اپنے شوق ہوتے ہیں، تو ذوف عقل بھی ہیں اور صنفی اعتبار سے ان کے جو مشاغل ہیں وہ مختلف ہیں۔ یہ تو گھریلو خواتین ہیں۔ اور اللہ جو فرشتے ہیں اگر ان کو یہ بناتے ہیں تو اللہ ان سے کام کیسے لیں گے؟ یہ جو فرشتے ہیں آگے جا کے آ رہا ہے آیات کے اندر، یہ تو اللہ رب العزت کی ایک ٹیم ہے، یہ ورک کرتے ہیں۔ یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے تو وہ ہیں لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم جو اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے اللہ رب العزت جتنا بھی اوپر کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے، اس کو ایک سسٹم کے تحت چلا رہے ہیں، اور اس تمام سسٹم کو واچ کرتے ہیں اللہ، اور کارکردگی ہے فرشتوں کی۔ اللہ جو مرکزی فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ہیں اور دیگر بڑے 4 فرشتے ہیں، ان کو احکامات جاری فرماتے ہیں، اور وہ نیچے فرشتوں کو احکامات جاری کرتے ہیں۔ اس طرح نیچے تک اللہ نے کائنات کا ایک مرکزی نظام بنانے کے بعد، نگرانی کا نظام بنانے کے بعد پوری کائنات کا سسٹم اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور یہ سارا کام فرشتے کرتے ہیں۔ تو کیا وہ فرشتے جو اللہ رب العزت کی ایک ٹیم اور ورکر ہے ان سے کام لے رہے ہیں، وہ زیب و زبائش پہ لگ جائیں، وہ کھانے پینے پہ لگ جائیں، وہ زیورات پہن لیں، تو وہ کارکردگی ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ اللہ کی اولاد کرنا اور پھر اللہ کی بیٹیاں ثابت کرنا، اللہ کی طرف نسبت کرنا، یہ بہت بڑی حماقت ہے، یہ شرک فی ذات ہے، اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اسی بنیاد پر انہوں نے باقاعدہ ایک نظام بنا لیا جس کو نظام شرک کرتے ہیں، اسی بنیاد پر انہوں نے ایک نظام بنا لیا جس کو نظام ظلم کہتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ سے دور کر دیا، انسانی سوسائٹی میں اللہ کی پہچان ختم کر دی، اور میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انسانیت کو جو ظلم میں، جو شرک میں اور تمام تر جرائم کے اندر مبتلا ہے، اسی کو نکال کر توحید پیدا کر کے فلسفہ توحید کے ذریعے، نظام توحید کے ذریعے اور نظام عبادات کے ذریعے اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، اور انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔